لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. پھر میرے بھائی اللہ کا ایک اور حکم ہے جو 1400 سال پہلے بھی تھا آج بھی ہے قیامت تک, کیونکہ اللہ کا قانون تبدیل نہیں ہو سکتا. آپ کو بوڑھے والدین کو گھر میں رکھ کے ان کے قدموں میں جنت تلاش کرنی ہے. انگریز لوگ پہلے یہ کام کیا کرتے تھے, اب انہوں نے سائنسی ترقی کر لی ہے, اب وہ کہہ رہے ہیں بوڑھوں کو ہم گھر میں رکھیں گے, اس سے کووڈ پھیلنے کا خطرہ ہے. جب وہ کھانستے ہیں تو جرمز پھیلتے ہیں, پھر لائف کو انجوائے نہیں کرنے دیتے. ہمارے ابا کہاں انجوائے کرنے دیتے ہیں, آپ کو پتا ہے نا, کہاں سے آ رہا ہے کدھر جا رہا ہے, سارا دن ابا کے یہ سوال ہوتے ہیں. انجوائے کرے گا آدمی, کہاں سے آ رہا ہے کدھر کو, ابا اتنا تو پوچھتے ہیں نا. ہاں وہ پھر شادی کے بعد بیویاں پوچھتی ہیں کہ کدھر سے آ رہا ہے, پھر سالے پوچھتے ہیں. انگریزوں کے یہاں سالے ہوتے ہی نہیں ہیں, گرل فرینڈ کا تو کوئی رشتہ ہی نہیں ہے نا, تو سالے لیس قوم ہے وہ. اب آپ سوچو جس کے 2 سالے ہوں ٹینشن میں ہو, جس کی 4 شادیاں اور ہول سیل کے حساب سے سالے ہوں, پھر بھی آگے بیان کر رہا ہے. یہ حوصلہ اللہ نے مسلمانوں کو دیا ہے, یہ انگریزوں کو نہیں ہے. تو خیر اچھا, میں جو بات جلدی سے کمپلیٹ کروں, کھانا بھی لگ رہا ہے, دیر بھی ہو رہی ہے. تو آپ نے ابا کو گھر میں رکھنا ہے, اماں کو گھر میں, یہ آپشنل نہیں ہے. اگر کل گورنمنٹ قانون بنا دیتی ہے کہ اولڈ ہاؤس ہم نے بنا لی, ابا کو وہاں جمع کرا سکتے ہو, ہمارے لیے پھر بھی جمع کرانا جائز نہیں. حدیث میں آتا ہے جس کو بوڑھے والدین ملے اور خدمت کر کے جنت واجب نہ کر لی, اس پہ اللہ کی لعنت ہو. کیا مطلب, بہترین آپشن جنت کا اس نے اپنے ہاتھ سے ضائع کر دیا. انگریز کیوں بوڑھے والدین کو نہیں رکھتا, وہ جنت کو مانتا ہی نہیں ہے. کہہ رہے یار لائف کو انجوائے کرو یار, یہ بڈھا بہت عجیب حالات ہیں وہاں کے. اب میں زیادہ نہیں بیان کرتا, وہ ویزے پہ پابندی نہ لگا دیں کہیں میرے, تو ایک دفعہ لگا دی تھی, بڑی مشکل سے ہٹوائی ہے. تو مسئلہ ہے ان کے ساتھ بہت زیادہ, ایک رخ آپ دیکھ رہے ہو, دوسرا نہیں دیکھ رہے تصویر کا. وہ تھینک یو بہت زبردست کرتے ہیں, بہت اچھے اخلاق وخلاق ہیں, میں مانتا ہوں. ہمارے یہاں اخلاق وخلاق نہیں ہے, ہمارے یہاں جو بدتمیزی ہے نا پتہ چل جاتا ہے آنے کے بعد. پھر بھی یار اپنے بوڑھے والدین کو کیا کرتے ہیں, گھر میں رکھتے ہیں. تو گھر میں ہی رکھنا ہے آپ نے, ان کے قدموں میں جنت تلاش کرنی ہے. یہ آپشنل نہیں ہے, یہ لازمی ہے, یہ کرنا ہے آپ نے. اور اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ اللہ کی, یہ تو مخلوق کے حقوق تھے, اللہ کی عبادت میں 5 ٹائم مسجد میں جماعت سے نماز بولو نا پڑھنی ہے. انگریز نہیں پڑھتا, وہ اس کو کامیابی سمجھتا ہی نہیں ہے. کہتے اس کا کامیابی سے پیسے تو, ہاں اگر فجر کی نماز میں $20 مل رہے ہو تو شاید پھر وہ کہیں یار جو بے روزگار ہیں وہ آ جائیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے, تو آج سے عزم کریں 5 ٹائم پابندی سے نماز پڑھیں گے. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ انگریز کہتا ہے عورت پردہ کرے نہ کرے اس کا ذاتی معاملہ ہے, یہ کلچر کا حصہ ہے, کچھ برقع پہنتی ہیں کچھ نہیں پہنتی. اللہ کہتا ہے کلچر کا حصہ نہیں ہے, عورت کو اپنی زینت چھپانی پڑے گی ہر نامحرم سے. انگریزوں کے ہاں نامحرم اور محرم کا کوئی کانسیپٹ بولو نہیں, اسلام میں ہے, یہ محرم ہے یہ نامحرم ہے. وہ کہتے ہیں یار کیا ٹینشن میں ڈالا ہوا ہے محرم نامحرم, اسلام نے آپ کو ٹینشن میں ڈالا ہے کہ لا یبدین زینتہن الا لبعولتہن و آبائہن و ابنائہن. اللہ کہتے ہیں اپنے شوہر کے سامنے آ سکتی ہے, باپ کے سامنے آ سکتی ہے, بھائی کے سامنے آ سکتی ہے, اور اپنے بہن کے بیٹوں کے سامنے, بھائی کے بیٹوں کے سامنے, چچا کے سامنے, سسر کے سامنے. اس کے علاوہ سب کیا ہے بولو نا, نامحرم. کزن کیا ہے, پردہ کرنا پڑے گا کزن سے. بھابھی کو دیور سے پردہ کرنا پڑے گا. ممانی کو اپنے شوہر کے بھتیجوں سے پردہ, بھانجوں سے پردہ کرنا پڑے گا. تو جب شادی ہوتی ہے تو ایسا لمبا چوڑا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. بیگم سے شادی ہوئی, اس کی بہنوں سے بھی پردہ ختم, اس کی مامی آپ کی مامی بن گئی, اس کی خالہ آپ کی, ہے پوری کائنات تھوڑی آپ کی ہو گئی ہے یار, اتنا مہر تھوڑی دیا تم نے. بھائی آپ کی بیگم آپ کی ہے, اس کی اماں آپ کی اماں بن گئی, اس کے ابا آپ کے ابا بن گئے, باقی سارے ویسے ہی ہیں جیسے پہلے تھے. جس سے بھی زندگی میں کبھی بھی نکاح ہو سکتا ہے, ساس سے کبھی بھی نہیں نکاح ہو سکتا, چاہے بیوی کو طلاق بھی ہو جائے پھر بھی نہیں ہو سکتا. سوتیلی بیٹی سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا, وہ محرم ہے. اس کے علاوہ کیا ہے, سارے نامحرم ہیں, ان سے عورت کو پردہ بولو کرنا پڑے گا. اگر اللہ کو مانتے, نہیں مانتی تو جو مرضی کرو بھائی. تو یہ بہت سارے شریعت کے احکام ہیں, اور بھی بہت سارے ہیں, اب میں بیان کروں گا. تو ایک حکم یہ بھی ہے کہ بھوک لگے تو کھانا کھا لو, یہ والا حکم رہ جائے گا پھر, صحیح ہے نا. تو اس لیے میں دعا کرتا ہوں, یہ جو حافظ صاحب جنہوں نے قرآن پڑھا, ان کا نام کیا ہے, ذاکر حسین صاحب. ایک تو اللہ تعالیٰ ان کا پڑھنا قبول فرمائے, قرآن کا ختم ہونا بڑی اللہ کی نعمت ہے. جن لوگوں نے سنا اللہ ان کا سننا قبول فرمائے, بڑی ہمت کی بات ہوتی ہے.
کہ اللہ کا کلام کھڑے ہو کے سننا. اور دیکھو اللہ نے اپنا کلام نازل کیا نا تو اللہ کے ذمے تھا کہ اس کا اللہ کا کلام ہونا ثابت کرے. اتنی عزت اللہ نے اس کلام کو دلوائی ہے کہ اس ایسی کسی کتاب کو ایسی پوری دنیا میں اس کا 10واں حصہ بھی عزت نہیں ملی ہے. پوری دنیا میں سمجھ کے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب, بغیر سمجھے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب, باوضو پڑھی جانے والی کتاب, کھڑے ہو کے پڑھی جانے والی کتاب, کھڑے ہو کے سنی جانے والی کتاب, سب سے زیادہ عمل اس کتاب پہ کیا جاتا ہے. سب سے زیادہ خوبصورت آوازوں میں مختلف لہجوں میں پڑھنے والے اسی کتاب کے ملیں گے. حرم میں دیکھو لاکھوں لوگ امام حرم کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں, لاکھوں روپے خرچ کر کے جاتے ہیں. ایسا پروٹوکول کسی فزکس کیمسٹری کی کتاب کو یا کسی دوسری آسمانی مذہب کو ملا؟ کسی کو نہیں ملا. درس قرآن کی سب سے زیادہ محفلیں اسی کی ہوتی ہیں, زبانی سب سے زیادہ اسی کو یاد کیا جاتا ہے, اور اس کا ایک ایک حرف 1400 سال سے ایسا محفوظ ہے کہ اگر میں نے کل تراویح پڑھا رہا تھا نا, میں نے ایک لفظ پڑھا کہ ثم لننسفنہ فی الیم نسفا, میں رکوع میں چلا گیا, ثم لننسفنہ فی الیم نسفا پڑھا میں نے, نسفا کو کیا پڑھ لیا؟ نسفا. اگلے دن قاری صاحب نے کہا بھائی آیت دوبارہ ریپیٹ کر لینا, نسفا نہیں ہے نسفا ہے. ہم نے دوبارہ ریپیٹ کری, ہمارے باپ کو بھی ریپیٹ کرنی تھی دوبارہ. یار دنیا میں کوئی ایسا ہے کہ ایک زبر زیر پیش کو ایسا 1400 سال سے محفوظ کیا جا رہا ہو؟ دوسرے کوئی ہوتے مذہب یار چلو نسفا ترجمے میں تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا نا, چلو یار چل, نہیں جانے دیں گے بھائی آپ کو. نسفا ہے تو نسفا ہے, نسفا نہیں ہو سکتا. وہ نہیں آئی بات میرا خیال ہے سمجھ میں. یہ ایک مستقل ٹاپک ہے قرآن کی کیسے اللہ نے کہا کہ میرا کلام ہے نا, تو اب کوئی نبی تو آئے گا نہیں, کوئی کتاب آئے گی نہیں. اگر یہی تحریف ہو گئی نا تو پھر مسئلہ یہ ہو جائے گا کہ لوگ کہیں گے, وہ مولوی کہتے ہیں ٹانگیں چوڑی کرو, وہ کہتے ہیں ٹانگیں پتلی کرو, وہ کہتے ہیں ہاتھ ادھر باندھو, وہ کہتے ہیں ادھر باندھو. لوگ کہیں گے یار یہ ان کے پھڈے ہی نہیں ختم ہو رہے, ہم مذہب چھوڑ رہے ہیں. اللہ نے کہا یہ میری کتاب ہے, کسی کا باپ بھی اس کو تبدیل نہیں کر سکتا. یہ اصل ہے اور یہ قیامت تک رہے گی. ایسی حفاظت کر کے دکھا دی تاکہ اس پہ انگلی نہ اٹھے. تو جس فرقے کا بھی مولوی ہوگا نسفا کو نسفا ہی پڑھ رہا ہوگا, نسفا کو نسفا پڑھ رہا ہوگا. کیا خیال ہے بھائی؟ چاہے جتنی مرضی ٹانگیں چوڑی کرے پتلی کرے, زور سے آمین کہ آہستہ میں, قرآن کیا کرے گا؟ وہ نہیں تبدیل کر سکتا. اللہ نے کہا تاکہ اس میں چینجنگ ہوگی تو مسئلہ خراب ہو جائے گا. اس میں اللہ نے بھی بتا دیا کہ ٹانگیں ایسی کرو ایسی کرو, یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. پڑھ تو لو نا نماز کسی بھی طریقے سے. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.